नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं हमारा बहुत ही प्यारा प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है चलते चलते नेकी की बात। आइए सेगमेंट्स की तरफ जाने से पहले हम दुरूद पाक की फजीलत अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, बेशक तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना पाकीज़गी का सबब है। सुबहान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको इस प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में बहुत सी नेकियां सीखने को मिलेंगी, कुछ नेकियां करने का मौका भी मिलता है, फिर कुछ मालूमाती सवालात और उनके जवाबात भी होंगे, और फिर इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत भी सीखेंगे, और फिर इंशाअल्लाह किसी जनरल इशू पर डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताते चलूँ। अगर आपका कोई भी एपिसोड चलते चलते नेकी की बात का मिस हो गया हो तो हमारा यूट्यूब पेज है, जिस पेज का नाम है किड्स मदनी चैनल, जाएं उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपने सफ़र का आगाज़ करने से पहले पढ़ते हैं सफ़र की दुआ। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। चलिए चलते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट में आप बच्चों से सवालात करेंगे और वो देंगे इसके जवाब। तो आपने कहीं जाना नहीं है, प्रोग्राम के एंड तक हमारे साथ ही रहना है, आपकी नॉलेज और नेकियों में ज़रूर इजाफा होगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने सेगमेंट बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अमीर हमजा है। अभी मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी जी बिल्कुल। आप ये बताएं, कुरान पाक की आखिरी सूरत कौन सी है? सूरतुन नास। जी हाँ, सूरह नास। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, अल्लाह पाक ने सबसे आखिर में कौन से नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, हमें किस हाथ से लेना और देना चाहिए? हमें सीधे हाथ से देना चाहिए और सीधे हाथ से लेना चाहिए। हमें सीधे हाथ से ही लेना चाहिए और सीधे हाथ से ही देना चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, वो कौन सा परिंदा है जिसकी आवाज़ को अजान कहा गया है? मुर्गा। जी हाँ, आपने जवाब दिया मुर्गा। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ही बताएं, कुरान पाक में किस जानवर की आवाज़ को बुरी आवाज़ कहा गया है? गधा। जी हाँ, गधे की आवाज़ को। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। चले, जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह, आपने अच्छे से जवाब दिए। चले प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। आपका नाम क्या है? अली हमजा। अली भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं, कुरान पाक की आखिरी सूरत कौन सी है? सूरतुन नास। जी हाँ, सूरह नास। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, अल्लाह पाक ने सबसे आखिर में किस नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, हमें किस हाथ से लेना और किस हाथ से देना चाहिए? हमें सीधे हाथ से लेना चाहिए और सीधे हाथ से देना चाहिए। सीधे हाथ से लेना चाहिए और सीधे हाथ से ही देना चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, वो कौन सा परिंदा है जिसकी आवाज़ को अजान कहा गया है? मुर्गा। जी हाँ, मुर्गे की आवाज़ को। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं, कुरान पाक में किस जानवर की आवाज़ को बहुत बुरा कहा गया है? गधा।
جی ہاں گدھے کی آواز کو آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. چلیں جزاک اللہ خیرہ, ماشاءاللہ آپ نے اچھا جواب دیے. چلیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب آگے کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عظیم. عظیم بھائی, میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی جی بالکل. چلیں ٹھیک ہے, آپ سے پہلا سوال, آپ یہ بتائیں قرآن پاک کی آخری سورت کون سی ہے؟ سورۃ الناس. جی ہاں سورۃ الناس, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال, اللہ پاک نے سب سے آخر میں کس نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی ہاں ہمارے پیارے نبی, اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال, ہمیں کس ہاتھ سے لینا اور دینا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے. جی ہاں ہمیں سیدھے ہاتھ سے ہی لینا اور سیدھے ہاتھ نہیں دینا چاہیے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال, آپ یہ بتائیں وہ کون سا پرندہ ہے جس کی آواز کو اذان کہا گیا ہے؟ مرغا. جی ہاں مرغے کی آواز کو. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال, آپ یہ بتائیں قرآن پاک میں کس جانور کی آواز کو بہت برا کہا گیا ہے؟ گدھے کی. جی ہاں گدھے کی آواز کو. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. چلیں جزاک اللہ خیرہ, ماشاءاللہ آپ نے اچھے جوابات دی. چلیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب آگے کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عبد النافع ہے. ارمان, عمر, محمد فیضان. شامیر. شامیر بھائی, میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی 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 بالکل. چلیں ٹھیک ہے, آپ سے پہلا سوال, آپ یہ بتائیں قرآن پاک کی آخری سورت کون سی ہے؟ سورۃ الناس. سورہ ناس. سورۃ الناس. جی ہاں سورہ ناس. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ سورہ ناس. سورۃ الناس. سورۃ الناس. جی ہاں سورۃ الناس. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں قرآن پاک کی آخری سورت کون سی ہے؟ سورۃ الناس. سورۃ الناس. سورۃ الناس. جی ہاں سورۃ الناس. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں اللہ پاک نے سب سے آخر میں کس نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی. جی ہاں ہمارے پیارے نبی, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں اللہ پاک نے سب سے آخر میں کس نبی علیہ السلام کو بھیجا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی. ہمارے پیارے نبی. جی ہاں ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں اللہ پاک نے سب سے آخر میں کس نبی علیہ السلام کو بھیجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. جی ہاں ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں اللہ پاک نے سب سے آخر میں کس نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی ہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. ہمیں کس ہاتھ سے لینا اور دینا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے. سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے. سیدھے ہاتھ سے. جی ہاں ہمیں سیدھے ہاتھ سے ہی لینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے ہی دینا چاہیے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. ہمیں کس ہاتھ سے لینا اور دینا چاہیے؟ سیدھے. ہمیں سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے. سیدھے ہاتھ سے. جی ہاں ہمیں سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے ہی دینا چاہیے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. ہمیں کس ہاتھ سے لینا اور دینا چاہیے؟ ہمیں سیدھے ہاتھ سے لینا اور دینا چاہیے. ہمیں سیدھے ہاتھ سے لینا اور سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے. ہمیں سیدھے ہاتھ سے لینا اور دینا چاہیے. ہمیں سیدھے ہاتھ سے ہی لینا چاہیے, سیدھے ہاتھ سے ہی دینا چاہیے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں ہمیں کس ہاتھ سے لینا اور کس ہاتھ سے دینا چاہیے؟ ہمیں سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے. ہمیں سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے ہی دینا چاہیے. ہمیں سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے ہی دینا چاہیے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں وہ کون سا پرندہ ہے جس کی آواز کو اذان کہا گیا ہے؟ مرغا. 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 جی ہاں مرغے کی آواز کو. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. وہ کون سا پرندہ ہے جس کی آواز کو اذان کہا گیا ہے؟ مرغا. 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 جی ہاں مرغے کی آواز کو. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. وہ کون سا پرندہ ہے جس کی آواز کو اذان کہا گیا ہے؟ مرغا. 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 جی ہاں مرغے کی آواز کو اذان کہا گیا ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک میں کس جانور کی آواز کو بری آواز کہا گیا ہے؟ گدھا. 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 جی ہاں گدھے کی آواز کو. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں قرآن مجید میں کس جانور کی آواز کو برا کہا گیا ہے؟ گدھا. 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 جی ہاں آپ نے جواب دیا گدھے کی آواز کو. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں قرآن مجید میں کس جانور کی آواز کو بری آواز کہا گیا ہے؟ گدھا. گدھا.
गधा। जी हाँ, गधे की आवाज को आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। कुरान पाक में किस जानवर की आवाज को बुरी आवाज कहा गया है? गधा। 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 जी हाँ, गधे की आवाज को आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह, आपने अच्छे अच्छे जवाब दिए। चले प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा हमने किए बच्चों से कुछ सवालात और उन्होंने दिए इसके जवाबात। अब बारी है बड़ों से पूछने की, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट का नाम है बड़ों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रिजवान अत्तारी। रिजवान भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाजत है? जी फरमाइए। चलो ठीक है, आपसे पहला सवाल आप ये बताएं, जिस इंसान को अल्लाह पाक ने हिदायत के लिए वही भेजी हो उसे क्या कहते हैं? उसे नबी कहते हैं। जी हाँ, उसे नबी कहते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल आप ये बताएं, जन्नती जन्नत में कितनी उम्र के दिखाई देंगे, 30 या 40? 30 साल के। जी हाँ, 30 साल के दिखाई देंगे। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल आप ये बताएं, दोज़ख में कितनी वादियाँ होंगी, 70,000 या 80,000? 70,000 वादियाँ। जी हाँ, दोज़ख में 70,000 वादियाँ होंगी। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे आखिरी सवाल आप ये बताएं, क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस शहर में आसमान से नुज़ूल फरमाएंगे, दमिश्क या शाम? दमिश्क में। जी हाँ, दमिश्क शहर में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरसलान। अरसलान में मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवाल करने की इजाजत है? जी इजाज़त है। आप ये बताएं, जिस इंसान को अल्लाह पाक ने हिदायत के लिए वही भेजी हो उसे क्या कहते हैं? नबी कहते हैं। जी हाँ, नबी कहते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल आप ये बताएं, जन्नती जन्नत में कितनी उम्र के दिखाई देंगे, 30 या 40? 30। जी हाँ, 30 साल के दिखाई देंगे। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल आप ये बताएं, दोज़ख में कितनी वादियाँ हैं, 70 या 80,000? 70,000। जी हाँ, 70,000। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल आप ये बताएं, दोज़ख की आग किस रंग की है, लाल या काली? काली। जी हाँ, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल आप ये बताएं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले किस शहर में नुज़ूल फरमाएंगे, दमिश्क या शाम? दमिश्क में। जी हाँ, दमिश्क में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम में किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाजत है? बिल्कुल इजाज़त है जनाब। चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल आप ये बताएं, जिस इंसान को अल्लाह पाक ने हिदायत के लिए वही भेजी हो उसे क्या कहते हैं? नबी कहते हैं। जी हाँ, नबी कहते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल आप ये बताएं, जन्नती जन्नत में कितनी उम्र के दिखाई देंगे, 30 या 40? 30। जी हाँ, 30 साल के दिखाई देंगे। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल आप ये बताएं, दोज़ख में कितनी वादियाँ हैं, 70,000 या 80,000? 70,000। जी हाँ, 70,000 वादियाँ हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल आप ये बताएं, दोज़ख की आँख किस रंग की है, लाल या काली? काली। जी हाँ, ब्लैक कलर की है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? फैसल। मोहम्मद राशिद। मोहम्मद इरफान। इरफान में किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाजत है? जी बिल्कुल इजाज़त है। जी इजाज़त है। जी करें। आप ये बताएं, जिस इंसान को अल्लाह पाक ने हिदायत के लिए वही भेजी हो उसे क्या कहते हैं? नबी। नबी। जी हाँ, नबी कहते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। जिस इंसान को अल्लाह पाक ने हिदायत के लिए वही भेजी हो उसे क्या कहते हैं? नबी। नबी कहते हैं। उस पाक हस्ती को नबी कहते हैं। जी हाँ, नबी कहते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं, जिस इंसान को अल्लाह पाक ने हिदायत के लिए वही भेजी हो उसे क्या कहते हैं? नबी कहते हैं। नबी कहते हैं। नबी। जी हाँ, नबी कहते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। जिस इंसान को अल्लाह पाक ने हिदायत के लिए वही भेजी हो उसे क्या कहते हैं? नबी। नबी कहते हैं। नबी। जी हाँ, उसे नबी कहते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं, जन्नती जन्नत में कितनी उम्र के दिखाई देंगे, 30 या 40? 30। 30। 30। जी हाँ, 30 साल के दिखाई देंगे। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं, जन्नती जन्नत में कितनी उम्र के दिखाई देंगे, 30 या 40? 30। 30 साल। 30 साल। जी हाँ, 30 साल के दिखाई देंगे। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं, जन्नती जन्नत में कितनी उम्र के दिखाई देंगे, 30 या 40? 30। 30 साल। 30। जी हाँ, 30 साल के दिखाई देंगे। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं, जन्नती जन्नत में कितने साल के दिखाई देंगे, 30 या 40? 30। 30। 30।
جی ہاں 30 سال کے دکھائی دیں گے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں دوزخ میں کتنی وادیاں ہیں؟ 70,000 یا 80,000؟ 70,000. 70,000. 70,000. جی ہاں 70,000 وادیاں ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں دوزخ میں کتنی وادیاں ہیں؟ 70,000 یا 80,000؟ 70,000. 70,000. 70,000. جی ہاں 70,000. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں دوزخ میں کتنی وادیاں ہیں؟ 70,000 یا 80,000؟ 70,000. 70,000 वादियाँ हैं. 70,000. جی ہاں دوزخ میں 70,000 وادیاں ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. دوزخ میں کتنی وادیاں ہیں؟ 70,000 یا 80,000؟ 70,000. 70,000. 70,000. 70,000 آپ نے جواب دیا. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. دوزخ کی آنکھ کس رنگ کی ہے؟ لال یا کالی؟ काली. काली. काली होगी. काली. جی ہاں کالی ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں دوزخ کی آنکھ کس کلر کی ہوگی؟ دوزخ کیا کالی ہوگی؟ काली. ब्लैक. काले कलर की है. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. دوزخ میں آنکھ کس کلر کی ہوگی؟ لال یا کالی؟ काली. 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 جی ہاں بلیک کلر کی ہوگی. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس شہر میں آسمان سے نزول فرمائیں گے؟ دمشق یا شام؟ दमिश्क. 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 جی ہاں دمشق شہر میں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس شہر میں آسمان سے نزول فرمائیں گے؟ دمشق یا شام؟ दमिश्क. दमिश्क. جی ہاں دمشق شہر میں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس شہر میں آسمان سے نزول فرمائیں گے؟ دمشق یا شام؟ دمشق. दमिश्क. दमिश्क. دمشق. جی ہاں دمشق میں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کیے بڑوں سے سوالات اور انہوں نے دیے اس کے جوابات. آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی سنت سیکھتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی بات. چلتے چلتے نیکی کی بات چلتے. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے سنت کی بات، اور آج ہم لباس پہننے کی سنتیں اور آداب کے بارے میں سیکھیں گے. پیارے بچوں اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں لباس کی دولت عطا فرمائی. لباس سے ہم سردی گرمی سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. یہ لباس ہماری خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے اور عزت کا سبب بھی ہے. ہر قوم کا الگ الگ لباس ہوتا ہے، مگر مسلمان کا لباس سب سے بہتر ہے. اس لیے ہمیں کوشش کر کے لباس پہننے کی کچھ سنتیں اور آداب سیکھ لینی چاہیے، تاکہ ان پر عمل کر کے ہم لباس کے ذریعے بھی ثواب کما سکیں. پیارے بچوں سفید لباس تمام لباس سے بہتر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی سفید لباس کو پسند فرمایا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید لباس پہنو کیونکہ یہ زیادہ صاف اور پاکیزہ ہے. جب بھی کپڑے پہننے لگیں تو پہلے کپڑے پہننے کی دعا بھی پڑھ لینی چاہیے. اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دعا پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. دعا انشاءاللہ ہم سیگمنٹ کے آخر میں آپ کو یاد کروائیں گے. پیارے بچوں جب بھی کپڑے پہنے تو پہلے سیدھی طرف سے شروع کریں، یعنی جب بھی قمیض پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کریں، اور پھر الٹی میں. اسی طرح پاجامے میں پہلے سیدھے پائنچے میں سیدھا پاؤں داخل کریں، اور جب اتارنے لگیں تو اس کی اپوزٹ یعنی الٹ کریں، یعنی الٹی طرف سے شروع کریں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کرتا پہنتے تھے تو پہلے سیدھی طرف سے شروع کرتے تھے. اور ہاں ہمیں پہلے قمیض پہننی چاہیے، اس کے بعد پاجامہ پہننا چاہیے. پیارے بچوں ہمیں اپنے لباس میں امامہ بھی داخل کرنا چاہیے، یعنی امامہ پہننا چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امامہ ضرور باندھا کرو کہ یہ فرشتوں کا نشان ہے، اور اس کے شملے کو پیٹھ کے پیچھے لٹکا لو. دوسری حدیث پاک میں ہے کہ امامے کے ساتھ 2 رکعتیں بغیر امامے کے 70 رکعتوں سے افضل ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے امامہ باندھنے کی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امامہ پہننے کی عادت بنائیں. تو بچوں اب لباس پہننے کی دعا یاد کرتے ہیں. دعا یہ ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا شکر ہے جس نے مجھے یہ پہنایا اور بغیر میری قوت و طاقت کے مجھے یہ عطا کیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے جو سنا اسے یاد بھی رکھیں اور دوسروں تک بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں پہنچائیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب سنتیں
پھیلانے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ سنت کی بات۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے جھوٹ بولنا، جسے انگلش میں لائنگ کہتے ہیں۔ سچ بہترین انسانی صفات میں سے ایک ہے۔ سچ بولنے والے مسلمان اس کی برکت سے ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ جھوٹ بولنے والے نادان جھوٹ بول کر ہمیشہ ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ سچ بولنے والوں کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور جھوٹ انسان کو اللہ پاک سے دور کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ تو آئیے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے خیال میں جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ اپنی عزت کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جھوٹ اس لیے بولا جاتا ہے کہ انسان اپنے مفاد کے لیے، فائدے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور چند روپوں کی لالچ کے لیے وہ لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے اور جھوٹ بول کے چیز بک بھی جاتی ہے۔ لوگ اپنے مفاد کے لیے جو ہے نا بہت جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، کچھ لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے، کچھ لوگ اپنی عزت کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، بچے امی ابو کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بچے اور بڑے جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمیں ان تمام وجوہات سے بچنا اور دوسروں کو بچانا چاہیے۔ آئیے اب بات کر لیتے ہیں جھوٹ بولنے کے سائیڈ ایفیکٹس کی۔ کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، ایک جھوٹ کی خاطر 70 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں، اس سے بہتر ہے ایک ہی دفعہ آدمی سچ بول دے تو وہ بہتر ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے پہ لوگ آسانی سے ٹرسٹ بھی نہیں کرتے ہیں، یہ بھی ایک نقصان ہے جھوٹ بولنے کا۔ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان ہے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بظاہر آدمی کو جھوٹ بولنا فائدہ مند نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں جھوٹ بولنا نقصان ہے۔ بھروسہ اڑ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، لوگوں کا اعتماد ہم سے اڑ جاتا ہے، روزی میں اس کو برکت نہیں ہوگی۔ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ جو ہیں بولنا پڑتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے ایک گناہ ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، جھوٹ بولنے کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے، جھوٹ بولنے والے شخص پر کوئی بندہ ٹرسٹ بھی نہیں کرتا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے چلتے چلتے آخری بات، ٹوڈیز میسج۔ چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کا ناظرین، سیگمنٹ ہے چلتے چلتے آخری بات، ٹوڈیز میسج۔ پیارے بچوں، یاد رہے کہ جھوٹ ایک ایسا مرض ہے جو ایمان کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے، اور انسان ہر بار جھوٹ بولتے ہوئے یہی سوچتا ہے کہ ایک بار جھوٹ بولنے سے کون سا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ حالانکہ عام طور پر سوسائٹی میں جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جھوٹ بولنے والا اللہ پاک کے یہاں بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہمارا پیارا اسلام ہمیں اس بات کا بھی پابند کرتا ہے کہ ہم کسی سے بھی جھوٹ نہ بولیں۔ چلیے میں آپ کو جھوٹ بولنے کے بارے میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 احادیث سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور یعنی گناہ ہے، اور فسق و فجور یعنی گناہ دوزخ میں لے جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک بندہ سچ بولتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک وہ صدیق یعنی بہت سچ بولنے والا ہو جاتا ہے۔ اور جبکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ جھوٹ کتنی خطرناک بیماری ہے۔ انسان مسلسل جھوٹ بولتے رہنے کی وجہ سے اللہ پاک کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے کیسی بھی مصیبت آ جائے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اسکول میں ہو یا گھر میں، ابو سے بات کر رہے ہوں یا امی سے، بھائی اور بہنوں سے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
नेकी की बात, नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया